السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں جب باہر کے ملک سے اچانک واپس آیا تو میری بیوی نے گھر میں ایک لڑکے کو رکھا ہوا تھا جو کہ بہت خوبصورت اور حسین لڑکا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھیں۔ جب میں نے اپنی بیوی سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگی یہ ایک نوکر ہے، اس سے کام کی ضرورت تھی۔ ایک رات میں نے اپنی بیوی کو اس کے کمرے میں جاتے دیکھا تو پیچھے گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، وہ لڑکا تو میری بیوی کو میں جب بھی کہیں آگے پیچھے جاتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میری بیوی گھر نہیں ہوتی، اور یہ بات مجھے اکثر محلے والوں نے بھی بولی تھی کہ تمہاری بیوی ایک اچھی عورت نہیں ہے، جوان لڑکے کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ مگر میں نے کبھی اپنی بیوی پر شک نہیں کیا تھا کیونکہ وہ تو لڑکا بس گھر کا نوکر تھا۔ میں نے اسے گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اور میری بیوی کسی کام کے لیے بھی باہر جاتی ہوگی۔ مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ میرا دوست اکثر مجھے کہتا تھا تمہاری بیوی کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پہلے تو میں اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا تھا، مگر ایک دن میرے دوست کو دیکھ کر میری بیوی کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ پریشان ہو گئی تھی۔ اب میں سوچ رہا تھا مجھے اپنی بیوی پر نظر رکھنی چاہیے، وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ ایک رات میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا وہ نوکر لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا جیسے وہی اس گھر کا مالک ہو۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں موبائل اسکرین پر تھیں۔ وہ ہنستا ہوا کسی سے باتیں کر رہا تھا اور موبائل پر ٹائپنگ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا کیا ہوا ہے، تم اتنا گھبرا کیوں گئے ہو؟ مجھے پہلے تو اس کے یوں بیٹھنے پر غصہ آیا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھ کر، اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میرا غصہ ختم ہو گیا۔ میں نے نرمی سے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے، ایسے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا، پھر مجھے جواب دیے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ مجھے یہ لڑکا بہت عجیب لگتا تھا کیونکہ اس سے دیکھ کر اکثر لوگ حیران ہو جاتے تھے اور اس کی وجہ سے نہ جانے کیوں میرے دوست نے بھی میرے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی وجہ بھی نہیں بتاتا تھا کہ آخر اس لڑکے میں ایسا کیا ہے جو سب ایسا کرتے ہیں۔ ایک رات میری آنکھ آہٹ سے سن کر کھلی۔ میں نے دیکھا میری بیوی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ اس وقت وہ کمرے سے باہر کیا کرنے جا رہی تھی؟ گھڑی کی طرف دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ یہ کون سا وقت تھا باہر جانے کا؟ سب کچھ جبکہ کمرے میں سب کچھ موجود تھا۔ میں اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے گیا۔ وہ باہر جا رہی تھی، کوارٹر کی طرف جہاں ملازم وغیرہ رہتے تھے۔ میں نے دیکھا میری بیوی تو اس نیلی آنکھوں والے لڑکے کے کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے گیا اور اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، مگر اندر سے آتی آوازیں سن کر میرے لیے زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں آج تک اپنی بیوی کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا سامنے میری بیوی کے ساتھ۔ میرا نام آصف ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ ہم 4 بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا، مگر چھوٹا ہونے کے باوجود کسی کا لاڈلا نہیں تھا۔ میرے ابا نے جو بھی بات بنوانی ہوتی مجھ سے بنواتے تھے۔ میرے ابا کے ایک دوست تھے، ابا میری شادی ان کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے۔ میری اس لڑکی کے ساتھ بہت پہلے منگنی ہو گئی تھی، مگر اچانک سے نہ جانے ابا کو کیا ہوا تھا، ابا نے میری منگنی توڑ دی تھی اور کہا تھا میری شادی وہاں پر نہیں کریں گے۔ میں بھی ریلیکس ہو گیا کہ ابا میری شادی نہیں کریں گے، لیکن ابا نے پھر سے میری وہاں ہی شادی کریں گے۔ میں نے پہلے 2 بار اس لڑکی کو دیکھا تھا، مگر جب دوبارہ سے میری شادی کی بات اس سے طے ہوئی تو میں نے اس سے دیکھا، مگر وہ پہلے کی طرح اب نہیں تھی، وہ بہت بدل گئی تھی۔ ماڈرن سی لڑکی جو مجھے زہر لگتی تھی اب بہت بدل گئی تھی۔ اس کے ساتھ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، مگر اس کے بارے میں بہت ساری باتیں میں سن چکا تھا، جس کے بعد میرا اس لڑکی کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، اور یہ بات میں ابا سے بھی کر سکتا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا؟ میں یوں ہی چھت پر کھڑا ہوتا۔ آخر کافی وقت بعد میں نیچے آیا، کمرے میں داخل ہوا تو میرے کمرے میں وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کے سامنے کی طرف دیکھنے لگ گیا تھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا میں تمہارے پاس بھی نہیں آ رہا جو تم اتنا ڈر رہی ہو۔ کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی ڈر رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا میں جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ میری بات سن کر وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور کہا میں تو تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر مسکرا دی اور کہنے لگی میں تو ابھی بھی آپ کی زندگی سے جانے کے لیے تیار ہوں، چھوڑ دیں مجھے۔ اپنے آنسو کنٹرول کرتی ہوئی ہنس کر کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد نظر آ رہا تھا۔ اچانک سے اس کے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ڈرامے بازی کیوں کر رہی ہو؟ وہ بری طرح سے رونے لگ گئی۔ اس کے بارے میں جیسے الفاظ سن چکا تھا، مجھے تو اس سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میرے دل پر تیر چلا رہے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی میرے سامنے سے۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مجھے اپنے کندھے پہ بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، وہ میرے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ میں نے اس کا کندھا سائڈ پہ کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ شاید گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اسے ہلانا چاہا، مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں اٹھ گیا تھا۔
اس کے بعد سے نہ جانے مجھ سے کیوں نہیں اٹھا جا رہا تھا، مجھے اس کا وجود برداشت ہوتا تھا۔ اگلے دن بھی ٹھیک سے بات نہیں کی تھی میں نے۔ ہم دونوں کے درمیان بہت سی دنیا آ چکی تھی۔ وہ 7 سال کسی اور کے ساتھ گزار کے میرے پاس آئی تھی، اور مجھے ایسی عورت کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو اپنے ماں باپ کی نہ ہو سکی، وہ میری کیا ہوگی؟ اور مجھے حیرت ہوتی تھی ایسی عورت کے ساتھ میرے باپ نے میری شادی کیسے کر دی۔ میں ہمیشہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اچانک سے میرا ارادہ دبئی جانے کا بن گیا تھا۔ گھر میں یہ بات چل رہی تھی، مگر میری بیوی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ جاؤ یا نہ جاؤ، مجھے تو معلوم تھا میرے جانے کے بعد اس سے ویسے کھلی آزادی مل جائے گی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ابا اماں اکثر اس سے پوچھتے تھے خوش تو ہو، نہ جانے انہیں کون سی ہمدردی تھی اس سے جو اس کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اتنا تو کبھی کسی بہو کا نہیں رکھا تھا۔ بڑے تینوں بھائیوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، مگر اماں ابا نے میرے سر پہ یہ لڑکی مسلط کر دی تھی۔ ایک رات میں کافی دیر سے گھر آیا تو وہ جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور الماری سے کچھ تلاش کرنے لگ گیا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے، کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، میری فائل یہاں پڑی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے مجھے فائل نکال کر دی۔ میں نے غصے میں کہا، آج کے بعد میری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، نہیں لگاؤں گی۔ میں ٹھنڈی آہ بھر رہی اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ فائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اچانک سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ اس کی حرکت پہ مجھے اچانک سے ہنسی آئی تھی۔ اپنے ہی شوہر کو دیکھ کر وہ نگاہیں چرا رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیڈ پر آیا، نہ جانے کیوں آج مجھے وہ ہنستی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک پل میں اس کے لیے میرے جذبات بدلے تھے۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیکھ لو مجھے، میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ کبھی کبھی جب تم سو رہی ہوتی ہو۔ میری بات سن کر وہ بڑے ہی حیران ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جانتی ہو میں نے کچھ دنوں تک چلے جانا ہے۔ میری بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، میں چاہتی ہوں ہمیشہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ بے شک اس کمرے میں ہمارے درمیان جتنی بھی دنیا ہے، میں نہیں چاہتی آپ مجھ سے دور جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، جانتی ہو میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ، کیونکہ میں غلط تھا۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا کیونکہ تم غلط تھی، اس وجہ سے سمجھا تھا، مگر مجھے اس بارے میں تم سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم سے نکاح کے بعد تم میری ذمہ داری بنی ہو۔ میرے نکاح میں رہ کر اگر تم کچھ غلط کرتی ہو تب تم مجھے جواب دو۔ میں تم پر غصہ کرتا، مگر اب میں حق نہیں رکھتا غصہ کرنے کا۔ میں نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے جانے سے پہلے میں تمہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم میں کب واپس آؤں اور زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر اس نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور نفی میں سر ہلانے لگ گئی اور کہنے لگی، پلیز ایسا نہ بولیں، کچھ نہ ہو کبھی بھی آپ کو۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور کہا، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میری بات سن کر اس نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا، بتاؤ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میرا اسے چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر میں مجبور تھا، اب مجھے جانا تھا، اب مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ چند دن بعد میں دبئی چلا گیا تھا۔ میری اس سے روزانہ بات ہوتی تھی کال پر، پھر میں مصروف ہو گیا تھا۔ جب 1 سال گزرا وہ مجھے کہنے لگی واپس آ جائیں، مگر میں نہیں جانا چاہتا تھا واپس۔ وقت گزرنے لگا، میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا، میرا اس سے رابطہ تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا۔ مہینے میں بس ایک بار ہی بات ہوتی تھی ہماری، اور اکثر مجھے کہتی تھی واپس کب آنا ہے، مگر اس نے بالکل مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے مجھے بس اتنا کہا، وہ الگ گھر لے کر وہاں رہنے لگی ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں سوچا، جو مرضی وہ پہلے والی نہیں ہے، اب بدل چکی ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا اس نے الگ گھر کیوں لیا تھا۔ میں ہر مہینے اسے لاکھوں روپے بھیج دیتا تھا، گھر میں اس نے نوکر وغیرہ رکھ لیے تھے۔ مجھے دبئی میں آئے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، میں نے یہاں اپنی کمپنی سٹارٹ کی تھی۔ اب میں کچھ ماہ کے لیے واپس جانا چاہتا تھا، مگر میں اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو سرپرائز دینا تھا، مگر جب میں اچانک سے واپس آیا تو اس دن میری بیوی تو گھر پر نہیں تھی، لاؤنج پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ وہ گھبرا کر کہنے لگا، میں کون ہوں؟ وہ مجھ سے ہی سوال کرنے لگ گیا تھا۔ اتنے میں میری بیوی آ گئی، مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اچانک سے وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی اور بری طرح سے رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرایا، میں نے اس لڑکے کو تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ میں اپنی بیوی کو کمرے میں لے کر آیا، مگر وہ مجھ سے الگ نہیں ہو رہی تھی، میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی مجھے اب چھوڑ کر نہیں جانا پلیز۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ نہیں چھوڑ کر جا رہا۔ اس نے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، کیوں وہ اتنا رو رہی تھی۔ میں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو وہ گھبرا کر کہنے لگی، وہ تو نوکر ہے۔ مجھے وہ نوکر تو نہیں لگ رہا تھا۔ میں جب بھی اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھتا وہ یہی کہتی کہ وہ نوکر ہے، لیکن وہ بہت عجیب قسم کا تھا، ڈرتا تھا، مجھے دیکھتے ہی کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا میری بیوی اس کے کوارٹر میں جا رہی تھی، میں اس کے پیچھے گیا، مگر جو باتیں میں نے سنی میرے لیے بہت عجیب تھی۔
میں اندر گیا، میری بیوی نے اسے سینے سے لگایا تھا اور وہ روئے جا رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا اب مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کے شوہر سے۔ میں اس کے پاس بیٹھا، مجھے دیکھتے ہی وہ ڈر گیا تھا۔ میں نے اس سے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور وہ ڈر گیا تھا۔ میں نے کہا میں کیا لیتا ہوں تمہیں لوگوں کو، کبھی تمہاری ماں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے؟ میں نے ایک دم سے اس لڑکے کو سینے سے لگایا اور کہا جب باپ سمجھو اپنا، وہ روتا ہوا کہنے لگا جب میرے سگے باپ نے مجھے قبول نہیں کیا آپ کیا کریں گے؟ مجھے بس میری ماں ہی قبول کرتی ہے۔ وہ مجھ سے الگ ہو کر میری بیوی سے چپک گیا تھا، کوئی معصوم بچہ ہی لگ رہا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا میری بیوی نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی مگر طلاق ہو گئی تھی، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا بیٹا بھی ہے۔ آج سے 18 سال پہلے کی یہ بات تھی۔ میں اسے کوارٹر سے باہر لے کر آ گیا اور اس سے کمرے میں چھوڑا اور کہا صبح بات کروں گا تم سے، تم میرے بیٹے ہو، آئی سمجھ میں؟ میں نے اس کا کندھا تھپکا اور اپنی بیوی کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی آپ میرے بیٹے کو قبول کر لیں گے؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا میری جان اگر تمہیں کر لیا تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے سابقہ شوہر کا بیٹا ہے، میں اسے دل سے قبول کروں گا۔ میری بات سن کر میرے سینے سے لگ کر کہنے لگی میرا پہلے والا شوہر آپ کا دوست تھا، جب اس سے معلوم ہوا میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے وہ کہتا تھا وہ مجھے یہاں سے بھی برباد کر دے گا، مگر مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے کہا ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، مجھے اب فرق نہیں پڑتا وہ کیسی ہے، بس مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔